کے نزدیک ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیونکہ خان صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ہی ایک واحد بندہ ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اور خان صاحب کے درمیان میں میڈیشن کر سکتا ہے، بیکاز میرے پاس دونوں سائڈوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان کا کہا جی تو اگر آپ کے پاس دونوں سائڈوں کا کانفیڈنس تھا تو عمران خان صاحب کو تو آپ کی ملاقات کا نہیں تھا پتہ، یا انہوں نے تو بڑی جو ہم نے رپورٹس سنی ہیں تو انہوں نے تو بڑی حیرانی کا اظہار کیا جب آپ شاید ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا جی بالکل عمران خان صاحب کو میرے آنے کا اور جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ انفیکٹ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب یہ اور ان کے ساتھ میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام انہوں نے مجھے بتایا سردار سمی کر کے، یہ وہاں پہ جب ملاقات کرنے گئے اور خان صاحب کو ظاہر ہے جیل کے سٹاف نے جب اندر بتایا کہ جی خان صاحب آپ سے ایک ملاقاتی آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو خان صاحب نے حیرانی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہے آج، تو یہ کون ہے؟ میں نے تو کسی کو بلایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بس کوئی آئے ہیں آپ آ کے ملیں۔ تو خان صاحب آؤٹ آف کیوروسٹی آئے اور جب ان کو دیکھا آگے تو وہ بہت حیران ہوئے، اور یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑی شاکنگلی میری پریزنس کو لیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیسے ادھر آ گئے اور کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ تو خان صاحب آف کورس سمجھ گئے کہ یہ کس نے بھیجا ہوگا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ انہوں نے پہلی ہی انسٹنس میں بقول ان کے خان صاحب نے ان کو کنوے کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اینڈ دین عمران خان صاحب واپس پلٹ کے جانے لگے تو انہوں نے بقول ان کے تھوڑی روڈلی عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ خان صاحب آپ نہیں جا سکتے، میرے سے بات کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور میری بات سنیں۔ اچھا بڑی لیکن خان صاحب انٹرسٹنگ، نے یہ ان کی بات نہیں مطلب سنی، اور جب وہ جو ان بھی کے بقول انہوں نے زبردستی بٹھا لیا ان کو، زبردستی بٹھا لیا، خان صاحب دروازے کی طرف جانے لگے تو انہوں نے وہ زبردستی دروازہ پیچھے سے بند کروا دیا، اور بادل نخواستہ پھر خان صاحب کو بقول ان کے بیٹھنا پڑا اور ان کی بات سننی پڑی۔ مدعا ان کا سارا یہی تھا جو ان کو ساری چیزیں دے کے بھیجا گیا تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو منوا لیں، جو چیزیں وہ منوانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، ساری دنیا کو پتا وہ کیا منوانا چاہتے تھے۔ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ ان کی یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد خان صاحب نے ان کی باتیں سننے کے بعد ان کو کہا کہ جب آپ جا سکتے ہیں، مجھے اس پہ مزید اب کوئی بات کرنی نہیں ہے، آپ نے سارا اپنا مدعا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو انہوں نے جاتے ہوئے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ ان پہ سوچیں اور میں دوبارہ آؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے شاید ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کی ساری بات سن لی ہے۔ اینی ویز تو وہ ملاقات ان کی ختم ہو گئی، انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی بتایا کہ جی یہ بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کا بقول ان کے، اور یہ ان کی پہلی ملاقات ہے، اس کا صرف میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ جب ملنے گئے تھے تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کسی لیڈر کو، ہمارے کسی آفس ہولڈر کو، جو ہماری فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی کو انفارم کیا تھا؟ آپ کے پاس ان کا کوئی مینڈیٹ تھا، یا انہوں نے اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا ہو کہ ظاہر ہے ہماری تو ملاقاتیں ہو نہیں رہی ہیں، تو آپ اگر جا رہے ہیں تو ضرور جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں پتا تھا ماں سوائے 2 بندے یا 1 بندہ امریکہ میں، اور ایک ہمارے حکومتی عہدیدار تھے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے، ان کو صرف پتا تھا۔ میں نام اب اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میں تھوڑا پارٹی کا ڈسپلن بھی ہے، لیکن اگر تنویر صاحب اگر آپ کے پروگرام میں آنا چاہیں یا ویسے کسی جگہ پہ بھی اس کی تردید کرنا چاہیں تو پھر میں ریکارڈ کے ساتھ ان کی یہ بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو میں نے جن بندوں کے انہوں نے نام لیے تو میں نے کہا جی وہ انہوں نے آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے دیا؟ تو زیادہ جو ان کو کانفیڈنس ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر یا ان کے بہاف پر بات کرنے کے لیے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک ہمارے تحریک انصاف کے ایک سپورٹر، کارکن کہہ لیں، ورکر کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، وہ تھے
جنہوں نے ان کو کہا کہ جی بالکل بالکل آپ ضرور کریں اور میں پارٹی کے باقی لوگوں سے بات کر لوں گا، سم تھنگ لائک دیٹ. خیر اینی ویز اس کے بعد بیچ میں ان کی بقول ان کے 2 ملاقاتیں، یعنی یہ پہلی ملاقات جو ہوئی تھی اور اس کے بعد 18 نومبر 2024 کو جو ان کی آخری ملاقات ہے، اس کے درمیان میں شاید ان کی 2 ملاقاتیں اور بھی ہوئی تھیں. اگین ڈیٹس میں بعد میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. جو مین جو ملاقات تھی ان کی، جو بڑی جسے کہتے ہیں، وہ تھی 18 نومبر 2024 کے بقول ان کے. اور وہ ملاقات اس لیے ہوئی کیونکہ خان صاحب نے 24 نومبر کی فائنل کال دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2024. اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس احتجاجی کال سے ان کو منع کیا جائے اور یہ ریکویسٹ کی جائے کہ جی آپ یہ کال واپس لیں. ان کے بقول تنویر صاحب کے کوئی 35 کے قریب ڈیمانڈز تھیں جو کہ ان کو دے کے بھیجا گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس، کہ جن پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بے گناہ بے بنیاد کیسز کے اندر جو قید کاٹ رہے ہیں بے گناہ، اس سے ان کو رہائی مل سکتی ہے. ڈسکشن کے بعد ان 35 ڈیمانڈز کو کٹ ٹو سائز کیا گیا اور ان کو 5 جو میجر ڈیمانڈز تھیں ڈیمانڈز ہیں اس کو لائے. اس پہ لایا گیا. وہ 5 ڈیمانڈز جو تھیں وہ تھیں، ایک نمبر 1 جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب 9 مئی کا ریگریٹ کریں گے، معافی نہیں ریگریٹ کریں گے. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے. تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کریں گے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی اور مل جل کر جیسے چیزیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دیا جائے گا. چوتھا جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ جو قابض مجرموں کا ٹولہ ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی، جیسے انہوں نے اپنی سو کالڈ سیاسی پولیٹیکل سپیس بنائی ہے، عمران خان صاحب باہر آ کے ویسی ہی اپنی سپیس بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی قسم کا وائلنس جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. تو میں نے اس چیز کے اوپر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، وائلنس نہیں کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب نے پہلے کب وائلنس کیا ہے جو آپ نے ان کے آگے یہ ڈیمانڈ کی؟ کہتے نہیں ہمارا مقصد تھا کہ کسی قسم کی کوئی جلسہ جلوس دھرنا احتجاجی مظاہرہ یہ کام نہیں کیے جائیں گے. تو میں نے کہا جی یہ تو ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی رہنما لوگوں کے سامنے یہی چیزیں لے کے جاتا ہے اور یہی کام کرنے کے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ نے وائلنس کا نام کیوں دے دیا؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خان صاحب بولیں گے تو ظاہر ہے لوگ سنیں گے اور اس سے پھر